بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کی سیٹنگ سیکھیں گے کہ اشعار کی سیٹنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں، A4 پیج میں کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کا اگر کوئی بک ہو تو اس میں آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ جس طرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آخر سے اتنی جگہ خالی ہے اس کے شروع سے، اور وہ بھی آپ اپنے کی بورڈ سے صرف کچھ کمانڈ سے اس کو آپ صرف اپلائی کریں گے تو آٹومیٹک آپ کے اشعار کی جو سیٹنگ ہے وہ اس طرح ہو جائے گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس طرح یہ شارٹ کی کو ہم استعمال کریں۔ MSO Education. Save your time and اچھا، تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر ایک فائل اوپن ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک شیئر میں نے ٹائپ کیا تھا جس کا انداز کچھ اس طرح سے ہے۔ تو پہلے ہم اس شیئر کو کاپی کرتے ہیں اور کنٹرول C سے اس کو کاپی کر لیں گے، یا رائٹ کلک کر کے آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ کاپی کر لیں گے تو ہم جائیں گے نیو پیج میں، سائز کو چھوٹا کروں گا، انچیز میں ہے، میں نے انچیز میں آپ کیسے لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ملی میٹرز کے اس کو انچیز میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ ایڈٹ میں جائیں گے، اور ایڈٹ میں جانے کے بعد آپ نیچے جائیں گے پریفرنسز میں، اور پریفرنسز کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے ڈاکومنٹس میں۔ ڈاکومنٹس میں جانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو یونٹس وغیرہ ہیں آپ اس کو جنرل جو ہیں، آپ جنرل جو عام طور پر جو ہمارا استعمال کیا جائے، جیسے بکسز ہمارے کتنے انچ کے ہوں، ملی میٹر کے ہوں، کتنے کی ہوں، تو یہ وہی مراد ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو یہاں پر ملی میٹر ہوگا تو آپ نے انچیز میں کرنا ہے۔ تو آپ کا یہاں پر جب آپ نیو پیج لیں گے تو اس وقت بھی آپ کے پاس یہ ملی میٹر میں آ رہا ہوگا، تو آپ نے پھر وہیں یہاں سے فائل ایڈٹ میں جانا ہوگا اور اس کو انچیز میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو میں یہاں سے سائز لوں، ہمارے پاس میٹر کا جو ایریا بچے گا وہ 4 انچ کا ہی بچے گا۔ تو اور ہائٹ اس کا میں لیتا ہوں یہاں سے 7 نارمل جو ہوتا ہے، اور یہاں سے میں ڈبل سائیڈڈ پیج کو لیتا ہوں، فیسنگ پیج کو بھی اوپن کر لیتا ہوں، تو اور اوکے کرتا ہوں۔ تو اس طرح کا ہمارے پاس ایک پیج آ جائے گا، اور اگر ہم اس کو انٹر کر کے آگے نہیں چلتے ہیں تو یہ ڈبل پیج میں کنورٹ ہو جائیں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کہ آپ کے ایک صفحے پہ 2 پیجز آ سکتے ہیں، اور اس طرح اگر آپ نمبر لگائیں گے تو دونوں کے نمبر، اس پر میں نے ایک ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا، اوپر آئی کے بٹن پر بھی آ رہا ہوگا۔ تو آپ اس طرح کی پیج کیسے مینیج کرتے ہیں اور اس پر نمبر کیسے اپلائی کریں گے، تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو یہاں ہم ابھی کام کریں گے اس اشعار کی۔ تو میں فرسٹ والے پیج پر جاتا ہوں، جو اشعار ہم نے کاپی کیے تھے ہم یہاں پر پیسٹ کر دیں گے۔ اب دیکھیے جیسے میں نے کاپی کیا تھا اسی طرح ہی آ گیا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم لکھتے ہیں بقول شاعر، شاعر کے آگے جو ہم یہ چیز ڈالتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ذرا اسپیس دے کے اگر اپلائی کروں گا اور تھوڑا سا زوم کروں تو یہ جو چیز آتی ہے یہ کہاں سے آتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کے کی بورڈ میں جو اسکوائر بریکٹ ہے، جو رائٹ والا اسکوائر بریکٹ ہے، اس کے نیچے جو بٹن ہے آپ اس کو پریس کریں گے، جیسے کہ وہ والا بٹن میرے اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے۔ تو اس کو آپ پریس کریں گے تو آپ کا یہ والا، تو آپ جیسے پریس کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا شیپ وغیرہ کا یہ آ جائے گا۔ تو ہم اب کیا کریں گے، تو پہلی فرصت میں جو آپ ہم کو بتانے والے ہیں، ایک تو یہ سیٹنگ ہے کہ آپ کے پاس اگر اشعار تو صفحے کے بیچ میں لانا ہو تو اس کے لیے آپ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر ایک شارٹ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پوری بک جو ہے نا اشعار یا نظم وغیرہ کی لکھتے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو اسٹائل شیٹ بنانی پڑے گی۔ اسٹائل شیٹ سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ میٹر لکھیں جو کی آپ نے دی ہوگی، وہ پریس کریں گے تو آٹومیٹک وہ جس کا فارمیٹ بھی چینج ہو جائے گا اور سائز بھی چینج ہو جائے گا، اور اسی طرح لائن اسپیسنگ وغیرہ یہ سب چینج ہو جائیں گے اور اشعار کی صورت میں آ جائے گا۔ اسٹائل شیٹ اس کے لیے بنائیں گے، وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی بک لکھ رہے ہیں اردو کی، بیچ میں کوئی 1-2 اشعار آتے ہیں تو اس کو آپ کیسے مینیج، میں کرتا ہوں نارمل، ٹھیک ہے۔ یہ نارمل ہو گیا۔ فی الحال اس کا میں سائز بڑھا دیتا ہوں، 16 پوائنٹ رکھتا ہوں۔ تو 16 پوائنٹ کے ساتھ چلو میں 18 رکھ دیتا ہوں۔ ویسے تو نارمل جو استعمال کیا جاتا ہے 16 پوائنٹ ہی، ہمارے ہاں کتابوں میں جو آپ دیکھتے ہیں 16، یہ شاید 16 یا 15 ہی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل میٹر کی شکل اختیار کر گیا۔ اب ہم اس کو اشعار کی شکل میں لانے کے لیے کیا کریں گے کہ ہم اپنے کی بورڈ سے کنٹرول جی پریس کریں، یہاں پر ہم آ جائیں گے، یا آپ نے کیا کرے پیراگراف پریفرنسز میں جانے کے لیے آپ نے فارمیٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پیراگراف کا ایک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ڈائلاگ بک کھل جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو انڈینسڈ ہیں اس میں بگننگ اور اینڈس
بگننگ یعنی آپ کے صفحے آپ کے جو اشعار جو ہم نے لکھے ہیں جو میٹر ہے اس کے شروع سے کتنا حصہ کٹ ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی انچز میں کنورٹ ہو چکی ہے. اگر آپ کے پاس ملی میٹر میں آ رہا ہو تو آپ نے وہیں ایڈٹ میں جانا ہے, پریفرنسز میں, پھر ڈاکومنٹس میں جانا ہے, تو وہاں پر آپ اس ملی میٹرز کو انچز میں کنورٹ کر سکیں گے. تو میں نے انچز میں کنورٹ کیا ہے آلریڈی. تو ہم بگننگ شروع سے کیا کریں گے کہ ہم شروع سے 0.5 انچ یعنی آدھا انچ ہم اس کو شروع سے کم کرتے ہیں, اور اسی طرح اینڈ سے بھی 0.5 انچ کم کرتے ہیں. جیسے میں اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ والی لائن اپلائی ہو چکی ہے. اس طرح میں نیچے والا پہ کلک کروں گا اور پھر کنٹرول جی پریس کروں گا تو میں یہاں پر پھر آ جاؤں گا 0.5 اور انٹر کرتا ہوں. یہ تقریباً یہاں تک آ چکا ہے. تو اب یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو یہاں پر تو آ چکا ہے, لیکن شروع سے اب یہاں تک پورا نہیں ہوا, یعنی اشعار کی صورت ابھی بھی نہیں ہوئی. تو ہم دوبارہ کنٹرول جی پریس کریں گے اور یہاں پر جو ہماری الائنمنٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فورس جسٹیفائی یعنی فل جسٹیفائی آپ نے پریس کرنا ہے اور اوکے کرنا ہے. اس طرح نیچے والے پہ بھی کنٹرول جی دوبارہ پریس کرے اور یہاں پر رائٹ سے اور سینٹر بھی نہیں کرنا بلکہ فل جسٹیفائی آپ نے کرنا ہے, اوکے کرنا ہے. تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم بنانا چاہ رہے تھے وہ بن چکا ہے. اسی طرح ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اشعار کو کیا کریں کہ رائٹ ٹو لیفٹ کر لیں. مثلا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا جو اشعار ہے اور اس طرف سے آ جائے, جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں دکھایا. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم شروع سے کچھ جگہ ہم اس کے لیے خالی چھوڑ دیں گے. مثال کے بگننگ ہم رکھیں گے اس کے لیے 1 انچ اور اینڈ ہم 0 رکھیں گے. اور جیسے میں اوکے پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں شروع والی جگہ خالی رہ گئی. اس طرح نیچے والے 1 انچ اور 0 انٹر. اگر اس کو میں یہی اشعار میں کاپی کروں نیچے, ٹھیک ہے, یہاں پر تو آپ دیکھ اس کو میں کنٹرول اور اب یہاں پر بگننگ کے بجائے میں اینڈ میں یہاں پر 0 کروں گا بگننگ میں, اور اینڈ میں 1 پریس کرتا ہوں. اوکے, تو آپ پر بھی اینڈ میں 1 پریس کروں گا اور بگننگ میں 0. تو اس کا فارمیٹ ہم چینج کریں گے یہاں سے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ایک یہ شعر آپ کی کچھ اس طرح سے بھی آ گئی. تو اس کی اسٹائل شیٹ اگر آپ پوری بک لکھ رہے ہیں تو پوری بک میں کنٹرول یعنی شارٹ کی آپ استعمال کرتے جائیں تاکہ آپ کے اشعار پوری طرح سے پورے بک آپ کا اس طرح کا بن جائے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, میں اس کو دوبارہ نارمل کر رہا ہوں. اسٹائل شیٹ ہم بنائیں گے یہاں سے, یہاں پر فارمیٹ میں جانا ہے اور اسٹائل شیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. نہیں تو آپ نے کنٹرول ٹی پریس کرنا ہے, آپ کے پاس اس طرح کا ڈیفائن اسٹائل شیٹ کا ایک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا. تو آپ نے نیو پر کلک کرنا ہے. ہمیں یہاں پر اشعار کا ایک شعر یا کچھ بھی لکھے, میں شعر کو ہی چلے, اوکے شعر, اور اس کی شارٹ کی یہ دیکھیں کنٹرول پلس شفٹ پلس کی, یعنی کنٹرول شفٹ اور روز جو کی آپ سلیکٹ کریں گے اس کو جیسے آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کی یہ والی کمانڈ اپلائی ہوگی. میں کنٹرول شفٹ کی کنٹرول پلس شفٹ پلس کے ساتھ میں یہاں پر اپلائی کروں گا آر مین شیئر, اور یہاں سے کریکٹر میں جاؤں گا تو یہی سائز ہم رکھیں گے 18 انچ. یہ 18 پی ٹی یعنی فونٹ کا سائز ہے. اور یہاں سے اگر آپ فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں اردو کا ہی لے رہا ہوں. پیراگراف میں آپ نے جانا ہوگا. پیراگراف میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے سب سے پہلے بگننگ کا ہم استعمال کریں گے کہ بگننگ یعنی شروع سے ہمارا جو پہلا کمانڈ ہو اس کو استعمال نہیں. اس کو ہم 0 رکھتے ہیں, آگے چلے جائیں گے یہاں پر اس کو 1 رکھ دیں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے اس کا جو لائن اسپیس ہے یہ 23 رکھتے ہیں, جو نارملی جو ہمارا جو 16 سائز کے اعتبار سے لائن اسپیس 23 ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد میں یہاں سے کیا کرتا ہوں کہ اوکے پریس کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایک اسٹائل شیٹ بن چکا ہے. ایک اور اسٹائل شیٹ اپلائی کرنا ہے, کنٹرول ٹی, ایک اور بنانا ہے ہم نے جس کو بھی نیو کے نام سے, اور جس کا میں نام دیتا ہوں شیئر 2, اور اس کی شارٹ کی میں یہاں سے دوں گا کیا دوں, ای دیتا ہوں. چلو میں نے ای دے دیا, اور پیراگراف میں فل جسٹیفائی, اور اس کا ہم دیں گے بگننگ یعنی شروع سے ہم 1 انچ کو ہم چھوڑ دیں گے, اور اینڈ میں ہم نے جو ہے نا یہاں پر میں آپ کو ابھی بعد میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں اوکے اور اوکے, یہاں پر دیکھیں ہم نے 2 کی بنائی تھی, ایک کنٹرول شفٹ آر والا
کنٹرول میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پلس شفٹ پلس آر جیسے پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ اینڈ والا خالی، یہ جو جگہ خالی رہتا ہے یہ والا، یہ آپ کو میں سمجھا دوں، یہ جو جگہ خالی رہ گئی یہ تقریباً جو ہم نے سائز دیا تھا 1 انچ کا، تو یہ تقریباً 1 انچ کا ہے. تو ہم اگر یہاں سے باکس لے لیں تو اس پہ ہم اگر اپلائی کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے کہ تقریباً 1 انچ کا ہی ہے. وہ یہ دیکھیں 1 انچ کا ہی تقریباً آ رہا ہے. تو ہم نے اینڈ سے بگننگ کا یہی مطلب ہے، بگننگ کا مطلب یہ ہے. اب اگر میں نیچے والے کو اپلائی کروں گا دوبارہ کنٹرول آر اگر میں پریس کروں، ان دونوں کو کاپی کر کے میں اگر نیچے لے جاؤں، ٹھیک ہے، اور اس پر اگر میں اپلائی کروں کنٹرول پلس شفٹ پلس ای تو یہ دیکھیں یہاں سے خالی ہو گیا. اب نیچے والے پہ کنٹرول شفٹ پلس ای تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کی اپلائی ہو رہا ہے اسٹائل شیٹ کا، تو بگننگ یہاں سے ہے. یعنی بگننگ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی لائن کا شروع کا کتنا حصہ خالی رہے، تو یہ بگننگ ہے. جیسے میں اگر کنٹرول ٹی پریس کروں یا جیسے میں کنٹرول جی پریس کروں گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو بگننگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بگننگ یہ چیز ہے یہاں شروع سے، اور اینڈ والا اینڈ سے یہ مراد ہے کہ آپ کے اینڈ سے کتنی جگہ خالی رہے. تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم دوسری اسٹائل شیٹ بنا رہے ہیں جس کو میں کنٹرول ٹی پریس کروں گا، اسٹائل شیٹ میں چلا جاؤں گا. یہ سینٹر والا میں بناؤں گا نیو، اور یہاں پر میں شیئر 3 کے نام سے اس کو اوکے کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کا میں نے یہاں سے پریس کرنا ہے ایس، اور یہاں سے پیراگراف میں 0.5 یعنی بگننگ اور اینڈ دونوں طرف سے یہ آدھا کم ہو، آدھا انچ 0.5. اور فورس جسٹیفائی یہاں پر آپ کا چاہیے، اور یہاں پر سائز 23 ہی ہو تو بہتر ہو. یہاں سے بھی ڈن، اور میں یہاں پر اس کو پھر پیسٹ کروں گا. اس کا شارٹ کی میں نے ایس دیا تھا، تو کنٹرول پلس شفٹ پلس ایس میں جیسے پریس کروں گا تو یہ سینٹر میں آ جائے گا. دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی آپ جو ہے نا اسٹائل شیٹ اپنی بنا سکتے ہیں، اور پوری بک کو آپ جو ہے نا اس طرح کی لکھ سکتے ہیں. اب اگر میں یہاں پر کوئی ہیڈنگ دینا چاہتا ہوں، اور یہ دے دیا میں، اور اس کو اگر سینٹر میں کرنا چاہتا ہوں شارٹ کی کنٹرول الٹر سی، تو یہ اس طرح کی آپ اس کا سائز بھی بڑھا سکتے ہیں. 36 سائز میں رکھا اور 1 انٹر، اس طرح ہر ایک انٹر بھی آپ دے دیں تو یہ دتی اس کی بن جائے گی. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا جو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیج بڑا ہو کہ دونوں طرف سے آپ اشعار لکھنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور میں اس کو کاپی کروں گا، کنٹرول این سے نیو پیج لے رہا ہوں یہاں سے A4 کا. A4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پر پیسٹ کر دوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹا چھوٹا آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ انسرٹ میں جائیں، ٹیبل پر کلک کریں. ٹیبل پر کلک کریں، آپ نے کالمس لینے ہیں 3 اور راؤ 1 ہی کافی ہے جس کو ہم بعد میں بڑھا سکتے ہیں. 3 ہم لیں گے یہ، اور اس کو کریں گے پہلے پیج کا سینٹر ہم معلوم کریں گے. پیج کا سینٹر ہمارا یہ نوٹس، آپ یہاں سے یہ ایرو کی لیں گے، جیسے پیج پر کلک کریں گے تو یہ کچھ نوٹس آ جائیں گے. یہاں سے آپ گائیڈ لائن لے لیں، یہ آپ کا پیج کا سینٹر ہو گیا، اور یہاں سے آپ اس کو کیا کریں، قریب کر لیں اس طرح، اس کو بھی. تو یہ اس طرح کا آپ کا پیج کا سینٹر ہو گیا. اور ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، کنٹرول سی سے کاپی، اور یہاں اب ہم کیا کریں گے کہ ان کو فل جسٹیفائی کر دیں یہاں سے کو بھی، اور دونوں کا سائز ہم بڑھا دیں گے. یہاں سے ہم رکھ دیں گے 18. زوم کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس کیا ہوں، اشعار زیادہ ہوں اور A4 پیج ہوں. یہ اس صورت میں آپ کر سکیں کہ جب آپ کے پاس پیج کیا ہوں، A4 کا ہوں. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک کالم میں دوسرے کالم میں جانے کے لیے آپ اپنے کی بورڈ سے ٹیب کا بٹن پریس کریں گے تو آپ دوسرے کالم میں آسانی سے جا سکیں گے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی یہ 3 قسم کے سیٹنگ آپ بالکل ایزی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کا آپ نے جو ہے نا یہاں پر بقولی شاعر اس طرح کا آپ بنا سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ دوستو آپ کو یہ والی ٹیوٹوریل آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو پلیز کمنٹ کریں، اور ہمارا فیس بک پیج پہ آ جائے اور ہم سے کانٹیکٹ کریں، تو ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے.
تو انشاءاللہ جڑے رہے ہمارے ساتھ اس طرح کی ویڈیو سے، انفارمیشن ویڈیو سے، اور ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ نے ہمارا ان پیج کا اور فوٹوشاپ کا مکمل کورس نہیں دیکھا ہو تو نیچے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نے خبان.